کہ موسیٰ تم بھول گئے کہ ہم نے تم سے کتنے احسانات کیے تھے. بچپن میں جب وہ تم دریا کی لہروں میں جا رہا تھا, نہ جانے کہاں ڈوب جاتا, وہاں سے تمہیں نجات دلائی. اپنے محلوں میں شہزادوں کی طرح تمہاری پرورش کی. پھر وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ تم نے یہاں قتل کا ایک جرم کیا, یہاں سے تم بھاگ کے گئے. یہ تمام احسانات تمہارے اوپر, اور تمہاری آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہی خلاف سرکشی اختیار کر رہے تھے. بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت ہے کہ معصوم قوم کا جو لیڈر آتا ہے سامنے, اس سے گفتگو ذاتی ہوتی ہے اور ذاتی احسانات گنائے جاتے ہیں, اور اس کے پردے میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ سرکشی چھوڑ دے تو اسی قسم کے احسانات اور انعامات وہ اسی طرح سے مسلسل جاری رہیں گے تمہارے ساتھ, اس سے فائدہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ جس سے پیدا کیا جا رہا تھا یہ تو صاحب غرض سلیم تھا, یہ تو ایک عظیم انقلاب کا دائی تھا, آسمانی انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا. وہ ان جھانسوں میں کس طرح سے آ جاتا ہے؟ اس نے لمبی دوڑی یہ ساری تفصیل بیان کی. قرآن کریم میں یہ سارا کچھ اس نے لکھا ہے, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سب کا ایک ہی جواب دیا, اور جواب یہ تھا کہ جب تم کا یہ موسم تمنا علیہ ان ابدت بنی اسرائیل, یہ ہے آپ کے احسانات, یہ ہے وہ آپ کی نعمت عظمی جس کا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا معصوم بنا رکھا ہے. بہت بڑا احسان ہے جناب کا ہمارے اوپر, خوب سمجھتے ہیں ہم. 26/22 میں بات کر رہا تھا بس ابد, ہم ابد کا بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا معصوم بنا رکھا ہے. یہ یہی لفظ آ گیا جس سے عبادت آتی ہے. اسی طرح سے دوسرے مقام پر عابد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. عابد کے معنی تو عبادت گزار ہے نا ہمارے یہاں اب, اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جسے ہم عابد کہتے ہیں وہ کرتا کیا ہے, خدا کی پرستش کرتا ہے, بہت زیادہ پرستش کرتا ہے. قرآن کریم نے یہ لفظ پھر بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہی استعمال کیا ہے. یہ دونوں بھائی آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون خدا کا پیغام دے کر آئے, اور اس قوم سے آ کر کہا کہ تم یہ جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے اور اس کا نتیجہ اس قدر فساد کا ہے, اس کو چھوڑو. خدا کے جو قوانین ہم لائے ہیں ان کی اطاعت کرو. یہاں بھی قرآن کریم ایک بڑا عجیب نقطہ اور عظیم حقیقت بیان کر دیا ہے کہ اس قوم نے یہ جواب دیا, قالوا فقالوا امننا ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. 23/47 کہنے لگے کہ اچھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ دو انسان جو بالکل ہمارے ہی جیسے انسان ہیں, کوئی خارق عادات چیز ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے جیسے دو انسان, ان کی صداقت پر ہم ایمان لیں. اور آگے یہ کہا کہ یہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے جیسے نظر آتے ہیں, اور کیفیت یہ ہے کہ یہ اس قوم کے افراد ہیں جو خود ہماری معصوم ہے.
تو گویا ہم اپنی معصوم قوم کی بات مان لیں، ٹھیک ہے، حاکم قوم کے ذہن میں سمجھیے باقی ہوتی ہے کہ معصوم قوم میں اپنے فکرے بصیرے کے دانش ان کے پاس نہیں بڑھ سکی، ان کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ چھوٹے سے پیمانے کے گھروں کے اندر نہیں ہم دیکھتے، اپنے موقع کی کسی بات کر کے توجہ نہیں دیتا، اسے درخور کمائی میں سمجھا جاتا، وہ قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس سے غور بھی کیا جائے، اور وہ سارے گھر بھر کی عقل کو ملا کے بھی بڑی عقل کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن وہ تو موقع ٹھہرا، جو ہی اس نے کبھی ضرورت بھی کسی معاملے میں کوئی بات کہنے کی تو کیسے دینے کا پتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسانوں کی تقسیم میں، جب کوئی قوم حاکم ہو اور دوسری قوم معصوم ہو جائے تو پھر معصوم قوم کی کوئی بات بھی اس قابل نہیں سمجھی جاتی کہ اس سے غور بھی کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ان کی باتوں پر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان ہونے کی جیسے کہ بالکل ہمارے جیسے کوئی خاص بات ان میں نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں، کوئی تاریخی عادت بات نہیں، اور پھر معصوم قوم کے افراد اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں۔ میں لفظ عابد سے آیا تھا، وہ قوم ہمارا لنا عابدون، یہ قوم ہماری عابد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بالکل معصوم کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، ہماری عبادت گزار ہے، ہماری معصومیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ اور یہ مادہ اور اس کے مستقات جو بھی شکلیں اس سے بن رہی ہیں معصومی کے معنوں میں لیا ہے۔ کسی کا حکم ماننا، کسی کی معصومی اختیار کرنا، اور انتہائی شکل اس کی کہ کسی کی غلامی اختیار کر دینا۔ اب آگے چلیے، اس معصومی کے تصور کو کہ یہ عبادت ہی کا دوسرا نام ہے، قرآن کریم میں سورہ کہف کی 2 آیات میں اور واضح کر دیا۔ ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ 18/110۔ جو خدا کے سامنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالحہ کرے، اور آگے ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہاں لفظ عبادت کا آیا ہے، اور اسی سورہ میں ذرا پہلے ہے خود خدا کے متعلق کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ 18/26۔ تو انسانوں کی طرف سے عبادت ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے۔ ان 2 لفظوں نے بات بالکل واضح کر دی کہ اس نے کہا یہی ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کی محکومی میں، خدا کی حکومت میں، یعنی اپنے آپ کو خدا کا محکوم بنانے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، خالص خدا کا محکوم ہوتا ہے، خدا کے آزاد